بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں بھارت پہلے ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اقلیتوں کے ساتھ ناانصافیوں کی وجہ سے عالمی میڈیا کی زینت بنا ہوا تھا، اور اب اس نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے۔ مالی جرائم کے نام پر بھارتی حکومت نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے تمام اکاؤنٹس کو رواں ماہ منجمد کیا، جس کی وجہ سے آج عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت میں اپنی تمام سرگرمیاں روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بے بنیاد الزامات کے پیش نظر مودی حکومت کی طرف سے مسلسل ہراسانی اور کریک ڈاؤن کے بعد ادارے نے بھارت میں اپنی سرگرمیاں روک دی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے اس پر مالی بے ضابطگیوں کے بے بنیاد الزامات لگتے رہے، اور پھر 10 ستمبر کو بھارتی حکومت نے اس کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ اکاؤنٹس منجمد ہونے کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کو اپنے ملازمین کو نکالنا پڑا، جس کی وجہ سے اب اسے ملک میں جاری اپنی تمام مہم اور ریسرچ ورک کو بھی روکنا پڑ رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق حکومت کی طرف سے مالی جرائم کی تحقیقات کرنے والے وفاقی ادارے کو استعمال کیا گیا اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کو مخصوص انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، جس کا مقصد ملک میں انسانی حقوق کی آواز کو دبانا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حال ہی میں بھارتی دارالحکومت دہلی میں فسادات ہوئے تھے، جس میں 50 لوگ مارے گئے تھے، اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور الزام لگا کہ ان فسادات میں پولیس ملی ہوئی تھی، اور بعد میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں دلی فسادات سے متعلق بھارتی پولیس کی ملی بھگت کی نشاندہی کی۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارتی حکومت کی کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی سوالات اٹھاتی رہی ہے۔ رواں سال ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی حکومت سے جموں کشمیر کی گرفتار سیاسی قیادت، کارکنوں اور صحافیوں کو رہا کرنے اور انٹرنیٹ کی سہولیات کو بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا، جس کے بعد سے ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارتی حکومت کے نشانے پر ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ بھارتی حکومت اور دلی پولیس کے احتساب کے لیے آواز اٹھانے کے بعد پیش آیا۔ اس سے پہلے 2016 میں ایمنسٹی انڈیا پر بغاوت کے الزامات لگے تھے، جو 3 سال بعد عدالتی حکم کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ اکتوبر 2018 میں انڈیا کے جنوبی شہر بنگلور میں واقع ایمنسٹی کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے۔ اس وقت بھی ایمنسٹی کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا، تاہم عدالت کے احکامات کے بعد یہ بینک اکاؤنٹس بحال کر دیے گئے تھے۔ نہ صرف یہ، بلکہ ایمنسٹی انڈیا کا کہنا ہے کہ 2019 میں بھارتی انکم ٹیکس محکمے کی جانب سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو چھوٹے پیمانے پر عطیات بھیجنے والوں کو بھی نوٹسز بھجوائے گئے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں مودی حکومت یہ صفائی دیتی رہی ہے کہ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف تحقیقات یہ دیکھنے کے لیے کر رہی ہے کہ کہیں یہ گروپ غیر ملکی مالی مدد سے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، جبکہ ایمنسٹی انڈیا اس کو ایک سفید جھوٹ قرار دیتی ہے اور الزام لگایا ہے کہ بھارتی حکومت مسلسل اس پر دباؤ بڑھا رہی تھی، ہراساں کر رہی تھی، تاکہ ادارہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے، ناانصافیوں کو رپورٹ نہ کرے، حکومت پر الزام نہ لگائے۔ اس پورے معاملے پر اپوزیشن رہنما ششی تھرور نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ملک سے باہر جانا ایک دھچکا ہے۔ بھارت کی لبرل جمہوریت، میڈیا اور سول سوسائٹی دنیا میں اس کے سافٹ پاور کی عکاسی کرتے تھے، لیکن ایسے ایکشنز ہماری جمہوری حیثیت کو کمزور کرتے ہیں۔ جب سے نریندر مودی انتظامیہ آئی ہے، چاہے بھارتی میڈیا ہو یا پھر بین الاقوامی ادارے ہوں، جو سوال اٹھاتا ہے بجائے اس کے کہ ان سوالات کے جواب میں اپنے آپ کو درست کیا جائے، اس سوال کو اور اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھارتی لوکل میڈیا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور اب بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے، اور ملک پیچھے جا رہا ہے۔ بھارت کے اوپر مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں اور تنقید ہو رہی ہے۔